کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کسی چیز کو تو سامنے رکھ کے کام کرو گے نا کہ آپ کا فوکس آف اٹینشن کیا ہے۔ آپ کسی چیز کو فوکس کر کے کام کرو گے تو مومن نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے؟ ثواب کی نیت، ثواب کے نتیجے میں جنت، اور جنت کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار۔ تو کتنے ہی مشکل حالات ہو جائیں انسان کے لیے، تلخیاں بہت خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ ریئلی لائف کا ایکسپیرینس ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے سسرال والوں سے بھی۔ تو اس میں یہ کہ ایک سٹرگل جو ہے اگر سامنے آئے گی تو آپ کو پریکٹیکلی پتہ چلے گا کہ انسان جب سٹرگل کرتا ہے تو بالآخر وہ موڑ آ جاتا ہے جہاں پہ لوگ بھی اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ میں اگر آپ سے بات کر رہی ہوں تو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، اگر میں نے سسرالی زندگی گزارنے کی، پازیٹیولی گزارنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پھل زیادہ دیا ہے الحمدللہ۔ میں نے اپنے سسرال جانے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے اپنی مدر ان لا کو، فادر ان لا کو ایک بات پر بھی ان کے مزاج کے خلاف جواب نہیں دینا۔ ریلی ایک بات بھی نہیں ہے، ایک فکرہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مزاج کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی سٹوری ویسے سننے والی ہے۔ یعنی اگر اس سٹوری میں دیکھیں تو اسلام پہ چلنا مشکل، آپ کے لیے اپنے وجود کو منوانا مشکل، اپنے بچوں کو مقام دلوانا مشکل، لیکن where there is will there is a way، الحمدللہ۔ تو انسان اپنے جیسے ماحول میں سروائیو کر جاتا ہے، لیکن اپوزٹ ماحول میں سروائیو کرنا بہرحال مشکل کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ارادے کرواتے ہیں اور اس میں استقامت بھی نصیب کرتے ہیں۔ ریلی بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے سراسر، الحمدللہ۔ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ ٹھیک ہے جو سسٹر ان لاز ہیں کیا ان سے کبھی کوئی کلیش اکر ہوا؟ ایک بھی نہیں۔ کیا کلیش والی کوئی بات تھی؟ ہزاروں، ایک دن میں کتنی ہی۔ لیکن اگر آپ پازیٹیولی سوچنا شروع کر دیں آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا ہے تو آپ کو سب سے محبت ہوتی ہے۔ آپ سب کے بارے میں اسی طرح پازیٹیو ہو جاتے ہیں جیسے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں۔ یعنی میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس طرز عمل کی وجہ سے مجھے اپنے ان لاز زیادہ عزیز ہو گئے، کیونکہ میں آج بھی فیل کرتی ہوں کہ جتنی محبت میری ساس سے مجھے ملی ہے شاید مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملی۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے دن ہی سے ایسا رویہ تھا۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آج بھی کیا مزاجی اختلاف ہے، کیا تہذیبی کلیش ہے، تو بہت زیادہ، الحمدللہ اللہ کی بہت رحمت ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ساروں کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال سکے، اپنے نظریات کو باور کروا سکے۔ آپ کوشش کرتے ہو، آپ کی کوشش کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ کوشش پوری نہیں ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، الحمدللہ۔ تو آپ نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے خالص رہنا ہے، کھوٹے نہیں بننا۔ سسرال جا کے لڑکیاں کھوٹی ہو جاتی ہیں، دین پڑھتی ہیں، دین پہ عمل بھی کرتی ہیں،
دینی معاملات میں ان کا رویہ اور ہوتا ہے، لیکن رشتوں میں کھوٹی ہو جاتی ہیں، کیونکہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں مسلسل، وہ یہ ہے کہ دل میں برا نہیں رکھنا، دل میں برائی نہیں رکھنی۔ تو ظاہر ہے کہ زبان پہ برائی کہاں سے آئے گی؟ دل کے توسط سے آئے گی نا۔ تو جب دل میں برائی نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ زبان پہ بھی نہیں آئے گی، انشاءاللہ جیسچرز میں بھی وہ چیز نہیں آئے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک چیز اور ہے سسرالی زندگی میں کامیاب بنانے والی، سسرال کے گھر کو اپنا لینا، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا، لیکن یہ کبھی توقع نہ رکھنا کہ آپ کے مسئلے کو کوئی اپنا لے گا۔ کوئی آپ کو اپنائے تو آپ اپنائیں گی، کوئی آپ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ لے تو آپ بھی ان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ لیں گی۔ یہ ایسا میدان ہے جہاں پر انسان کو یک طرفہ ٹریفک ہی چلانی پڑتی، بس اپنا راستہ دیکھنا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ سسرال کے گھر کو اپنا بنا لیں، قدم قدم پر آپ کے ذہن میں شیطان یہ ڈالے گا کہ آپ جو کچھ بھی کر لو، کسی کی طرف سے تو کوئی حسن سلوک نہیں ہونا، تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو یہ میسج دے لیں کہ کسی کی طرف سے حسن سلوک نہیں ہونا، اگر ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو میں نے جس میدان میں جانا ہے وہاں پہ میں نے حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ حسن سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رزلٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اسی طرح سے سسرال جا کے جو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گھر کے کام کاج سے غیر متعلق رکھنا۔ ابھی ایک دن پہلے کسی نے یہ سوال کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ اس بارے میں بھی ضرور بات چیت کریں کہ لڑکیاں جب سسرال جاتے ہی الگ گھر لینا چاہتی ہیں یا الگ ہو جانا چاہتی ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خاندانوں کی تباہی کے لیے نقطۂ آغاز ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ اسلام اس بارے میں ہمیں روکتا ہے کہ کوئی الگ رہنا چاہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ شلوار قمیص پہنتی ٹراؤزر شرٹ پہنتے، کیوں؟ حضرت عائشہ پہنتی تھی، عربوں کے کلچر میں پہنا جاتا ہے۔ اسلام عرف کو قبول کرتا ہے، کامن لا، یعنی ایک کامنلی پریکٹس میں ہے نا چیزیں، جیسے لباس ہے تو سطر کی حدود مقرر کر دی، ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی شلوار قمیص پہنے، کوئی دوسرا لباس پہن لے، انڈونیشینز کچھ اور پہنیں گے، جاپنیز کچھ اور پہنیں گے، ملیشیا سے تعلق رکھنے والے کچھ اور پہنیں گے، یورپ سے تعلق رکھنے والے کچھ اور پہنیں گے، عرب ممالک والے کچھ اور پہنیں گے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے؟ سطر کی حدود کی حفاظت، دیٹس اٹ۔ دیت کا معاملہ جب پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے مقبول قانون کو ہی اڈاپٹ کر لیا، یعنی جو رائج العام تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ رائج العام چیزوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے پرائیویسی تو اپنی ہونی چاہیے، لیکن اور پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے یا ڈسٹربنس محسوس کرنے کی وجہ سے بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو رشتہ کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے کہ رشتے کی بنیاد، اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ 4 چیزیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال، جمال اور دینداری۔ تم دینداری کو ترجیح دینا۔ تو دینداری کو جب ترجیح نہیں دیتے ماں باپ تو اس کی وجہ سے بچیوں کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی دیندار گھرانے میں گیا یا غیر دیندار میں، اب تو ایک سچویشن ہے نا کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ تو اس سچویشن میں اس اصول پر کبھی عمل نہیں کرنا، وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اس رشتے کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جو لڑکی سسرال پہنچتی ہے اس کا دل چاہتا ہے سب سے پہلے میں لڑکے کو ماں سے کاٹ دوں، کیونکہ ماں محبت کرتی ہے اور اس کو برداشت نہیں ہوتا، وہ سمجھتی ہے کہ میری محبت حق ہے، میں اس میدان میں اکیلی کھیلوں۔ تو جو پہلے کی محبت ہیں وہ کہاں جائیں؟ جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، 2 سال دودھ پلایا، جس نے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا، جس نے زندگی بھر محنت کی ہے، اور جس نے جوان کر کے اپنی عمر بھر کی کمائی کو گودی میں ڈال دیا، یعنی وہ ساس جو اپنی عمر بھر کی کمائی کو ایک لڑکی کے حوالے کرتی، لڑکی شکر گزار ہونے کی بجائے اسی کا ناتا کاٹ دیتی۔
یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے. تو لڑکی، ایک مسلمان لڑکی کو، ایک مومنہ کو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ میرا رشتہ ہے اس کے اور بھی بہت سے رشتے ہیں، اور ان رشتوں کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے. اور کتنی پیاری بات ہے جو حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کاش آج کی مسلمان بیٹیاں، مائیں، سبھی یہ بات سمجھ جائیں، آج کے مسلمان مرد بھی یہ بات سمجھ جائیں. آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا. رشتوں کی تقسیم ہے نا کہ ایک لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. سیدہ نے پوچھا یہ بتائیے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. اور مجھے یہ بتائیے سسرالی جھگڑے کا حل مل نہیں کیا؟ تسلیم کر لیں کس کس کے حقوق ہیں. بہن کا بھی حق ہے، بھائی کا بھی حق ہے، لڑکے پر باپ کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، دوسرے رشتہ دار بھی ہیں. تو صلہ رحمی کرنی ہے، سسرال میں جا کے قطع رحمی نہیں کرنی. اور یہ قطع رحمی ہے کہ لڑکے پر صرف اپنا حق تسلیم کر لیا جائے اور باقی لوگوں کو دشمن سمجھا جائے. اب آپ دیکھیں، پہلے لڑکے پر اپنا حق سمجھ کر لڑکے کے مال کو اپنا بنا لیا. اب سوچیں ذرا، سسرال کو اپنا سمجھنے کا یا لڑکے کو اپنا سمجھنے کا، مرد کو اپنا سمجھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مرد کا مال میرا مال اور میرا مال میرا مال. یہ ایک جھگڑے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ مرد اپنا مال اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کرے. تو سیدہ خدیجہ کو ضرور یاد کیجیے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر آئے تھے اور آپ نے کہا تھا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے، تو سیدہ خدیجہ نے انہیں کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم. رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں کتنا بڑا کمنٹ ہے. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں. سبحان اللہ، آپ نے بھی صلہ رحمی کرنی ہے، ان رشتوں کو جوڑنا ہے انشاءاللہ، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے. اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ رزق تو اللہ نے دینا ہے. آپ اپنا حق طلب کر سکتی ہیں، لیکن آپ کا حق بھی آپ کو آپ کے رب نے دلوانا ہے. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں اس کے لیے آپ کتنی تگ و دو کر لیں، سوائے تلخی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا یا رشتہ ٹوٹ جانے کے. اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ سسرال میں رہنے کے امکانات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس الگ روم ہے، الحمدللہ، ایک کمرہ بھی بہت ہے. یہ سوچ ہے جو آپ کو بسائے گی. اس کمرے میں سارے لوگوں کا عمل دخل رہتا ہے، اپنے آپ کو میسج دیں، فوراً سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. منانا بہت مشکل ہے اپنے آپ کو، اپنی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرواتے رہنا. تو آپ پرائیویسی کے چکر میں زیادہ کمرے میں رہیں ہی نہیں، کچن میں رہیں، گھر میں رہیں، اور جگہوں پہ تو آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوگی. گھر والوں کے درمیان رہیں، اس طرح سے آپ کو پرائیویسی کی زیادہ ضرورت فیل نہیں ہوگی. جب لڑکیاں کاموں سے غیر متعلق رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں رہ کے وہ اپنی بیکاری کا وقت گزار سکیں معذرت کے ساتھ. تو اب جن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے سارا وقت فیس بک دیکھنے کی، سارا وقت میسیجنگ کی، فون کالز لینے کی، تو ظاہر ہے سب کے درمیان تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے پھر پناہ تلاش کرتے ہیں لوگ. تو سسرال میں جاتے ہی کچھ عرصے کے لیے تو اپنے آپ کو اپنے تعلقات کافی حد تک ڈسکنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رابطہ نہیں رکھیں گے، تعلق رکھیں گے، لیکن اب آپ کی
نئی زندگی ہے، نیا محاذ ہے، آپ کو فیز آؤٹ ہونا ضروری ہے اس ماحول سے. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کا پرچہ امتحان ہے، تو آپ امتحان گاہ میں ہیں، تو جب امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا غیر متعلق نہیں ہو جاتے ماحول سے. اگر سے لوٹ کر تو آپ نے پھر ادھر ہی جانا ہے، لیکن اگر غیر متعلق نہیں رہیں گے، ابھی بھائی کا فون آیا، پھر امی کا فون آیا، خاص طور پر آپ کی والدہ کا فون آپ کے سسرال میں کلیش پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ماں سے کٹ جائیں گے، کٹیں گے نہیں، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ کبھی اپنی ماں کو اپنے گھر کے حالات نہیں بتانے، کیونکہ اس کا دل بہت تکلیف میں آئے گا. کسی قسم کی تلخی شیئر نہیں کرنی، بدگمانی کے ساتھ غیبت نہیں کرنی، کیونکہ ماں اس گھر کو نہیں سنوارے گی. اب ماں کا اس گھر میں کوئی رول نہیں، اپنے گھر میں باپ کا اس گھر میں کوئی رول نہیں ہے، یہاں پر کچھ اور لوگوں کا رول ہے. یہاں اگر پیچھے ماں باپ کو بتائیں گے تو پھر وہاں پر بس نہیں پائیں گے. ساس کی تو سانسیں خشک رہتی ہیں جب بہو کے گھر سے فون آتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب پھر کوئی سکھائے گا. ریلی اس لیے نہیں کہ ساس برائی چاہتی ہے، نہیں، اس لیے کہ ساس کو پتا ہے کہ یہ ابھی تک رابطے تر و تازہ ہیں. جتنے رابطے تر و تازہ رہیں گے اتنا ہی زیادہ شر کے امکانات بڑھ جائیں گے. رابطے تو رکھنے ہیں، لیکن کچھ عرصہ تو نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب نئے ماحول میں آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ جب نئے ماحول کو قبول کر لیتے ہیں، آپ اس گھر کو اپنا لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، تو ہمیں اپنے گھر میں یوں کرنا ہے، یا میرا گھر ایسا ہے، تو اس میں پھر آپ کی ایک پارٹی ہو جاتی ہے نا، اور آپ کا میکا جو ہے دوسری پارٹی ہو گیا. جب تک یہ والا سچویشن نہیں آتی، کسی کی اگزامپل کوٹ نہ کریں. لڑکیاں غلطی کرتی ہیں کبھی اپنے بھائی کا، میرے بھائی یوں کرتے ہیں، فلاں نے یوں کیا. کیوں؟ یہ لڑکیاں عموماً جہیز لے کے جاتی ہیں، اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتی کس طرح سے احسان جتلائیں کہ میرے بھائی نے مجھے کیا دیا، میرے باپ نے مجھے کیا دیا، اور میں نے اس گھر میں کیا کچھ لا کے رکھ دیا. تو یہ جہیز کو ہی سب کچھ سمجھنے والی لڑکیاں اس وقت پہ، اس موقع پہ عموماً بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ شاید لکڑیوں سے، دھاتوں سے، اور شیشے اور چینی کے برتنوں سے اور چیتڑوں سے گھر بسے گا، یا لوگ اس کی ویلیو یا اس کی عظمت کو سلام کریں گے. ان میں سے کوئی چیز گھر بسانے والی نہیں ہے. یہ صرف ضروریات ہیں، اور اسے اسی حد تک ہونا چاہیے جہاں تک ضروریات ہے، بوجھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کا موقف. ہم کسی اور موقع پر اس بارے میں بات چیت کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس بنیاد پر اپنی برتری قائم کرنا درست نہیں ہے. اور زیادہ تواضع، ان تمام چیزوں پر سب کا حق تسلیم کر لیں. اور بہت پیاری بات جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، سسرال میں بہت نفع مند، تہادو تحابو. اگرچہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، آپس میں محبت ہو جائے گی، لیکن آپ توقع نہ رکھنا کہ کوئی آپ کو تحفہ دے گا. اگر مل جائے تو بہت خوش ہونا، اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا، لیکن توقع نہیں رکھنی. وہ غالب نے کہا نا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی. توقع نہیں رکھنی، کیونکہ توقعات انسان کو خراب کرتی ہیں. میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں میل آنے لگے، آپ فیل کرو کسی کے جسچر سے، یا کسی کی زبان سے کہی ہوئی بات سے، یا کسی اور رویے سے کہ اسے آپ پر غصہ ہے یا وہ کچھ ناراض ہے، تو تحفہ بھجوا دینا. ریئلی اس چیز نے مجھے بہت فائدہ دیا. اور پھر انسان دیکھتا بھی ہے کہ کسی کی کیا پسند ہے، اور ایسے موقع پہ اظہار بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو فلاں چیز پسند ہے تو وہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. تو ایک میسج ہے نا کہ آپ کی پسند میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو یہ میسیجز ہر وقت دینے، غیر محسوس، یہ ڈائریکٹ میسیجز نہیں دینے، انڈائریکٹ، جیسے آپ چاہیں. آپ بتائیے کیسے ہونا چاہیے، اپنی رائے پر دوسرے کی رائے کو ترجیح دے دیں.
اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو یعنی جب آپ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کو پریفرنس دیتے ہیں، جب دوسروں کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، جب اپنے آرام پر دوسرے کے آرام کو ترجیح دیتے ہیں، تو بہرحال آپ کی آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بننی شروع ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا۔ پھر اب یہ دیکھیے کہ خدمت انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جب وہ یو ایس اے گئی، اب نیا ماحول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماحول ایسا تھا کہ گھر والے معاشی طور پر بہت کم وسعت رکھتے تھے اور سسرال والے بے تحاشا وسعت رکھتے تھے۔ اب یہ ماحول کا بڑا کلیش بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس بہت کچھ اللہ کا دیا نہیں ہوتا تو بہت ساری چیزیں استعمال کرنی نہیں آتی۔ تو ہم نے سسرال میں جانے سے پہلے انہیں کہا کہ دیکھو آپ کچھ الیکٹرانکس کا استعمال سیکھ لو، آپ کو مشینری جو چلانی نہیں آتی کوئی حرج کی بات نہیں، ان چیزوں کو سیکھ لو تاکہ آپ کے سسرال والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ برتری ثابت کریں، کہ سسرال والے آپ کے بارے میں ہر بات پہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ لڑکی کو کچھ پتا نہیں دنیا کا۔ تو آپ امیجن کریں گے کہ واشنگ مشین چلانی، مائکرو ویو چلانا، پھر اسی طرح سے دیگر جتنی مشینری ہے ان کو استعمال کرنا، کچن کی جتنی مشینری ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا، باقاعدہ طور پر سکھایا تاکہ سسرال والوں کو پرابلم نہ ہو۔ ایک ہے کام کے حوالے سے پرابلم نہیں، کام سے زیادہ وہ جو ہر کسی کے پھوڑ پن کو دیکھ کے تکلیف ہوتی رہتی ہے نا، اس کی وجہ سے ماحول بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو لڑکیاں پھوڑ کی پھوڑ ہی سسرال میں جا پہنچتی ہیں، نہ کھانا بنانے کا پتہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، کھانا بنانے کا پتہ نہیں نا، فخر کس بات پہ سمجھا جاتا ہے؟ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی جو لڑکی یہ کہتی ہے نا پنک دال اور یلو دال، تو دل چاہتا ہے زمین کے اوپر نہ دکھیں، ساری زندگی گزر گئی دال کا نام بھی نہیں آیا۔ اور خاص طور پر جو لوگ زیادہ دال کھاتے ہیں وہی زیادہ پنک دال اور یلو دال کہتے ہیں۔ اچھا کسی سے پوچھ لو کہ اچھا فلاں کام آتا ہے، ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا۔ اب آپ سوچیں، ایک مزدور کی بیٹی بھی یہی کہتی ہے، ایک کارپینٹر کی بیٹی بھی کہتی ہے، اور ایک مالدار ترین انسان کی بھی بیٹی یہی کہتی ہے کہ ہم نے کبھی کام نہیں کیا۔ کی بھی بیٹی اس زندگی پر سدا ہی افسوس کرتے رہے جس زندگی میں اپنے آپ کو بیکاری بنایا۔ مجھے لگتا ہے بیکاری کے ساتھ بھکاری پن بھی ہے، کیونکہ جو بیکار ہوتا ہے وہ بھکاری بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس بھکاری کے لیے کپڑے بھی کوئی اور واش کر رہا ہے، اس بھکاری کے لیے کھانا بھی کوئی اور بنا رہا ہے، اس بھکاری کے لیے باقی کام بھی کوئی اور ہی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو بیٹا زندگی سیکھنی ہے، زندگی سیکھیں، چیلنج کے طور پر ایکسپٹ کریں۔ آپ کو کوئی ایسا کام نہ ہو گھرداری سے متعلق، کوئی ایسا کام جو آپ کو نہ آتا ہو۔ گروسری کرنا فن ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ گروسری ایک دلچسپ کام ہے، لیکن ریئلی ڈیسیژنز نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے لڑکیاں لا پڑھ رہی ہیں، لا میں لاجک دی جاتی ہے نا، کیسز کو سمجھا جاتا ہے، اور لڑکیاں جو ہے میڈیکل پڑھ رہی ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہی ہیں، ڈیسیژن نہیں ہوتا۔ ہر وقت ونڈو شاپنگ کرنے والی لڑکیاں ڈیسیژن کہاں سے کریں؟ کہ یوں ہی جو مارکیٹ جاتی ہیں کھیلنے کودنے، گپ شپ کرنے، کھانے پینے، تو انہیں کیا پتا کہ خریداری کیسے کرتے ہیں اور بجٹ کے اندر کیسے کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بجٹ بنانا آتا ہے؟ ریئلی ایک گھر کا بجٹ، صحیح بجٹ بنانا سیکھیے۔ اگر بجٹ نہیں بنانا آتا، دیکھیں ایک امیر گھرانے کا بجٹ اور ہے، متوسط کا اور ہے، غریب گھرانے کا اور ہے۔ آپ کم آمدنی میں گزارا کرنے کا بجٹ بھی بنائیں۔ اگر آپ کو کم آمدنی کا بجٹ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کو بجٹ نہیں آتا، پھر آپ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول نہیں کر سکو گے نا۔ اور ضروری نہیں کہ سسرال جا کے آپ کو بجٹ بنانا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کی بجٹ بنانے کی باری کئی سال کے بعد آئے، سو واٹ، آنا تو چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس مشکل کا
حل پیش کرنے کے قابل ہو سکیں. اسی طرح سے آپ کو گروسری کے علاوہ دیگر خریداری بھی آنی چاہیے. کپڑا کیسے بنتا ہے، اب ڈریسز خریدنا بھی، ایک بنے بنائی ڈریس کو خرید لینا اور بات ہے. میں نے دیکھا ہے جب سے اسٹچڈ کپڑے ملنے شروع ہو گئے نا، سلے سلائے، اس کی وجہ سے لوگوں کا یہ ٹرینڈ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. بچیوں کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا میں نے اگر ایک ٹراؤزر کا کپڑا لینا ہے تو کیسے لوں گی، یا میں نے ایک شرٹ کا کپڑا لینا ہے تو کہاں سے لوں گی، اس کا کیا ریٹ ہے، میں نے کہاں سے سٹچ کروانا ہے. سمجھ ہی نہیں آتی پھر لوگوں کو. اگر سٹچ کر نہیں سکتے تو کروانا بھی ایک فن ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ سٹچ کروانا بھی آسان ہوتا ہے. کام کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کروانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ کسی گھر میں کک موجود ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی. اب کک کہے گا اچھا فلاں چیز بنانی ہے، اس کے لیے مجھے چیزیں لا دیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چیزیں ڈالنی کون سی ہیں بیچ میں، تو آپ کیا کرو گے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت مزے کے کھانے بنانے والی لڑکیوں کو بھی اگر یہ پتا چل جائے نا 4 لوگوں کے لیے بنانے کی عادت ہے یا 8 کی، اگر انہیں کہا جائے نا 6 کے لیے بنا دیں، انہیں سمجھ نہیں آتی. وہ یا 4 کے لیے بنا بیٹھیں گی یا 8 کے لیے، وہ بیچ والی بات سمجھ نہیں آتی. اور اگر انہیں زیادہ لوگوں کے لیے بنانا پڑ جائے پھر بالکل ہی پیدل ہو جاتی. اچھا میں نے دیکھا جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی جیسے کہیں افراد زیادہ ہوتے ہیں، کسی فیملی میں زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا سیکھنے والے افراد ایسے ہوتے ہیں، وہ کم لوگوں کا کھانا بھی جب بناتے ہیں وہ اتنا ہی بنا لیتے ہیں مقدار میں. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کم چیزوں میں کیسے مینج کیا جائے. میں نے یہ چیزیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ جھگڑوں کو بڑھانے میں، اختلافات بڑھانے میں، آپ کے امیج کو خراب کرنے میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہے. تو آپ گھریلو اشیاء کی خریداری ہو، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے وہ بیڈ شیٹس ہوں، چاہے وہ آپ کے ٹاولز ہوں، یا آپ کے برتن ہوں، یا آپ کی مشینری ہو، یا آپ کے کرٹنز ہوں، یا آپ کی پہننے کے کپڑے ہوں. اب لڑکیاں جب پہننے کے کپڑے خریدتی ہیں تو اپنے کپڑے خریدتی رہتی ہیں، جینٹس کے کپڑے خریدنے نہیں آتے. شادی کے بعد یہی مسئلہ پڑ جاتا ہے. اب کیا کریں، پھر اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے. عین شادی کے موقع پہ کتنے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں، لڑکے کو کیا تحفہ دیں. لڑکی کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں لڑکے کے استعمال میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، غور ہی نہیں کیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی نادانی سے زندگی گزارتے ہیں، صرف اپنی ذات کے کنویں میں بند. جب سسرال میں جا پہنچتے ہیں تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی دوسروں کی بھی کوئی ضروریات ہیں اور ان کو کیسے پورا کرنا. اس لیے ان سارے امور کا سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ سکیں. گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرنا، رشتوں کو نبھانا سیکھنا، اور اسی طرح سے ہر کام کوالٹی سے کرنا. کوالٹی والا کام جو ہوتا ہے اس میں کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے. وہ کوالٹی والا کام کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے. کاسٹ افیکٹو ہونے کا مطلب یہ کہ جس پہ خرچ کم آئے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کام جو ہے وہ اپنی حیت اور حیثیت کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کھانا ہے تو کھانا ظاہر میں بھی اچھا دکھے اور اس کی اندر کی یعنی اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو. اور اسی طرح سے گھر کے دیگر معاملات ہیں. تو کوالٹی جو ہے وہ رشتوں میں بھی ہوتی ہے. رشتے بھی کوالٹی کے لیول پر لانے چاہیے نا. رشتہ داری میں بھی ہر آنے والے دن میں رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہری تعلقات تو اچھے رکھ لیں لیکن آپ کو گاڑھے رشتے بنانے نہ آئیں، رشتے مضبوط بنانے نہ آئیں. جس سوسائٹی میں گاڑھے رشتوں کا تعلق صرف دودھ سے باندھ دیا جائے، وہاں لوگوں کو کیا پتا چلے کہ گاڑھے رشتے دودھ سے نہیں بلکہ بنانے سے ہی بنتے ہیں. تو گاڑھے رشتے بنانے کے لیے آپ کا ارادہ ہوگا، آپ نے سیکھا ہوگا تو آپ انشاءاللہ تعالی گاڑھے رشتے بنانے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں بنیاد ہیں بیسیکلی، کہ آپ اپنے مسکنسیپشنز کو دور کر لیں اور آپ اپنے صحیح تصورات کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کے لیے رشتہ نبھانا آسان ہو جائے، گھر بچانا آسان ہو جائے. ٹوٹی ہوئی چیزیں تو کسی کو اچھی نہیں لگتی، چاہے دل ٹوٹا ہوا ہو یا گلاس ٹوٹا ہوا ہو یا برتن ٹوٹا ہوا ہو یا گھر ٹوٹا ہوا ہو. کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا شام کے بارے میں، تو اس میں دو صورتیں دکھائی گئی، ایک شام وار سے پہلے اور ایک وار کے بعد. ہر جگہ کی ایک پکچر. اس قدر دل دکھا دینے والی تصویریں تھیں کہ کتنا خوبصورت خوشبوؤں میں اور رنگوں میں بسا ہوا شام آج لہو میں نہا گیا ہے. تو آپ
بیرونی جنگ سے تو متاثر ہوتے ہیں، لیکن اندرونی جنگ میں کسی کو تمناؤں کا، آرزوؤں کا لہو نظر نہیں آتا. اپنی تمنا کا لہو تو نظر آ جاتا ہے، ساس کی تمناؤں کا لہو نظر نہیں آتا، رشتہ داروں کی تمناؤں کا لہو نظر نہیں آتا. اس لیے اپنی ذات سے بننا ہے. ذات کا قیدی بننے والی لڑکی سسرال میں نباہ نہیں کر سکتی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کاموں سے غیر متعلق نہیں رکھنا تو کام سیکھنے ہیں، اگر افراد سے غیر متعلق نہیں رکھنا، اپنے آپ کو رشتے گاڑھے بنانے ہیں، تو پھر رشتے نبھانے والے کام بھی کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے رسول اللہ نے 2 گر بتائے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں گے وہ کون سے گر ہیں؟ جی، سلام کرنا اور کھانا کھلانا. اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر سسرال والوں کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ سلام بھی نہیں کرتی، اور سلام کر لو تو جواب بھی نہیں دیتی، منہ سجائے پھرتی ہے. پتہ نہیں اندر کیا کچھ سوج گیا نا تلخیوں سے اور بدگمانیوں سے، تو اس کا اثر چہرے پر بھی تو آتا ہی ہے نا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سسرال میں دب کے نہیں رہنا. اب یہ لڑکی اس سوچ کے ساتھ جب جاتی ہے تو اس کا ہر ایکشن جو ہے وہ دراصل ایک جنگی تدبیر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے سارے زخمی ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ فاتح نہیں ٹھہرتی. اقبال کہتا ہے کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. اس بات پر یقین کہ اللہ اور اس کے رسول نے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، گھرانوں کو پرسکون بنانے کے لیے جو اصول دیے وہی حق ہے، اور میں نے انہی کو اپنانا ہے. یہ یقین محکم. اس کے بعد اگلا سٹیپ عمل پہ ہم ہے، مسلسل عمل. اور تیسری چیز محبت. محبت فاتح عالم. محبت جہان فتح کروا دیتی ہے. یہ تو سسرال ہے، اور سسرال والے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. صرف آپ کے کانسیپٹ میں خرابی آتی ہے، آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سسرال والے محبت نہیں کرتے. اصل میں آپ محبت نہیں کرتے، لڑکی خود محبت نہیں کرتی، وہ چاہتی مجھ سے محبت کی جائے. تو آپ نے محبت کے لیے کشکول گلے میں نہیں لٹکانا. کوئی آئے مجھے محبت دے جائے، محبت کی نظر سے دیکھ جائے، کوئی مجھے فقرہ کہہ جائے. آپ نے محبتوں کا بھکاری نہیں بننا، آپ نے محبتوں کی سخاوت کرنی ہے. یاد رکھیے گا، محبتوں کے میدان میں بھی سخی بننا ہے. اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے. تو آپ آج نیت کر لیں، جہاں بھی آپ ہوں گے، سسرال میں ہوں یا میکے میں، آپ اپنے کلاس روم میں ہوں یا سوسائٹی میں، کسی مقام پر محبتوں کی سخاوت کرنی ہے. آپ لوگوں میں سے کون کون سخی بننے کی کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ محبت، انشاءاللہ محبتوں کی سخاوت کرنی ہے. کیا اللہ کے لیے محبت کرنے پر کوئی اجر ہے؟ کہ یہ خالص اللہ کے لیے محبت ہے نا. آپ چاہے اپنی ساس سے کریں، چاہے اپنی نند سے کریں، چاہے سسرال والوں سے، چاہے ناواقف لوگوں سے کریں، اللہ کے لیے محبت کا کیا اجر ہے؟ جی، اللہ کے لیے محبت کرنے والے حشر کے میدان میں نور کے ممبروں پر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے تخت بچھائے جائیں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. وہ تخت یاقوت اور زبرجد کے ہوں گے. سوچیں، روبیز کا تخت کتنا خوبصورت ہوگا، اور وہ بھی جنت کی روبیز، اور زبرجد کے موتیوں کے تخت. یہ تخت ان لوگوں کے لیے ہوں گے
جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔